बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, घोड़े की पैदाइश कैसे हुई? क्या घोड़े को हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया गया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में घोड़े की कसम क्यों खाई है? रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन घोड़े की निशानियां क्या बताई हैं? सबसे पहले घोड़े पर सवारी किसने की? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको घोड़ों के मुतालिक हैरान कुन हकायक बताएंगे। नाजरीन, घोड़े जमाना कदीम से ही इंसानों का साथी रहे हैं। तवील सफर हो या मैदान जंग, हर मैदान पर घोड़े इंसान के शाना बशाना रहे हैं। घोड़ा समदार पिस्तानिया जानवर है जिसे अरबी में अल खैल कहा जाता है, जिसका मतलब है अकड़ कर चलने वाला, जो अकड़ अमूमी तौर पर घोड़े की चाल में मौजूद होती है। नाज़रीन, ज़माना जाहिलियत में अरबों को घोड़ों से बहुत ज्यादा शगफ था। वो घोड़ों को अपनी औलाद पर फजीलत देते थे। जिस शख्स के पास घोड़ा न होता उसे कौम ताने दिया करती थी। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वल आदियाति दबहन फल मूरियाति क़दहन फल मुगीराति सुबहन फअथरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमआ। हांफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, फिर टाप मार कर आग झाड़ने वालों की कसम, फिर सुबह के वक्त धावा बोलने वालों की कसम, फिर उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर उसी के साथ फौजों के दरमियान घुस जाते हैं। इन आयात में जिन घोड़ों की कसम खाई गई उनसे मुराद मुजाहिदीन इस्लाम के घोड़े हैं जो जिहाद में दौड़ते हैं तो उनके सीनों से आवाजें निकलती हैं। नाज़रीन, जामिया तिरमिज़ी में हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन घोड़ा वो है जो सियाह हो और उसकी पेशानी पर थोड़ी सी सफेदी हो, उसका ऊपर वाला होंठ या नाक सफेद हो, फिर वो जिसकी 3 टांगें सफेद हों और आगे वाली दाएं टांग घोड़े के रंग की हो। अगर सयाह रंग का न हो तो फिर वो जिसमें कदरे सुर्खी और कदरे सयाही हो और उसके कान सयाह हों, वो भी उसकी मिसल है। नाज़रीन, हजरत जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप एक घोड़े की पेशानी के बाल उंगली से मलते हुए फरमा रहे थे, कयामत तक घोड़ों की पेशानी के साथ बरकत बंधी हुई है, यानी सवाब और गनीमत। इमाम सबकी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया गया कि आया घोड़े आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए? उन्होंने जवाब दिया कि हम इस बात को मानते हैं कि घोड़े हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए, इसलिए कि चौपाए जुमेरात के रोज पैदा किए गए और आदम अलैहिस्सलाम जुम्मा के दिन असर के बाद पैदा किए गए। नाज़रीन, घोड़े की पैदाइश के मुतालिक हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने इरादा किया कि वो घोड़े को पैदा करे तो उसने जुनूब की हवा को वही भेजी कि मैं तुझसे एक मखलूक पैदा करने वाला हूं, पस तू उसके लिए जमा हो जा। पस हवा जमा हो गई। फिर उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फिर उन्होंने हवा में से एक मुट्ठी भर ली। फिर अल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि मेरी मुट्ठी है, और फिर उसके बाद उससे एक कमियत घोड़ा पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुझे घोड़ा बनाया है और अरबियुन नस्ल बनाया है और तुझे तमाम चौपायों पर फराखी रिज्क में फजीलत दी है। तेरी पीठ पर माले गनीमत लाद कर ले जाया जाएगा और तेरी पेशानी में भलाई होगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको भेजा, पस वो हनहनाया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए कमियत, मैं तेरी हनहनाहट से मुशरिकीन को खौफजदा करूंगा और उनके कानों को भर दूंगा और उनके कदमों को मुतजलजल कर दूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमियत की पेशानी और पांव को सफेद बनाया। पस जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरमाया, ए आदम, इन चौपायों में से जो तुम्हें पसंद है उसे अपने लिए इख्तियार कर लो, यानी घोड़े और बुराक में से। पस आदम अलैहिस्सलाम ने कहा,
اے جبرائیل، میں نے ان دونوں میں سے حسین و جمیل چہرے والے کو اپنے لیے اختیار کیا اور وہ گھوڑا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے عزت کو اختیار کیا ہے، اور وہ ان میں اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ زندہ رہیں گے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ عربوں نے جس طرح اپنی نسل اور نسب کا خیال رکھا، اسی طرح گھوڑوں کی نسل اور نسب کا بھی خیال رکھا۔ عربوں میں معروف ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص تھے جو گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، اسی لیے گھوڑے کو عراب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل گھوڑا دوسرے جانوروں کی طرح وحشی تھا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا کہ بے شک میں تمہیں ایسا خزانہ عطا کروں گا جو میں نے تمہارے لیے خاص کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ باہر نکلو اور اس خزانے کے اصول کے لیے دعا کرو۔ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام اجیاد مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ اس پر تشریف لے گئے، اور آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دعا مانگیں، اور آپ اس خزانے کے متعلق بھی نہیں جانتے تھے جس کے عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعا کے لیے کلمات سکھائے۔ پس جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تو سرزمین عرب کے تمام وحشی گھوڑے آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ پس ان تمام نے اپنی گردنیں اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جھکا دی۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا تھا کہ تم گھوڑے پر سوار ہوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ اسماعیل کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات کے بعد سب سے زیادہ محبت گھوڑوں سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے جس کو ہر صبح یہ دعا مانگنے کی اجازت نہ دی گئی ہو کہ اے اللہ، بنی آدم میں سے جس کو تو نے میرا مالک بنایا ہے اور مجھے اس کا مملوک بنایا ہے، پس تو مجھے اس کے نزدیک اس کے اہل و مال سے زیادہ محبوب بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجر کے اعتبار سے گھوڑوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ گھوڑا جو رحمان کے لیے ہے، دوسرا وہ جو انسان کے لیے ہے، اور تیسرا وہ جو شیطان کے لیے ہے۔ پس رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کام آئے، پالا جائے۔ انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر سواری کی جائے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر شرط لگائی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو گھوڑوں سے خاص شغف تھا۔ آپ کے پاس 1000 گھوڑے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں ملے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے والد سے ورثے میں عزیز ترین مال یہی گھوڑے ملے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گھوڑے کے جسم میں عموماً 205 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ انسان اور گھوڑے کے ڈھانچے میں ہنسلی کی ہڈی کا فرق ہے، جسے ہنس کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ گھوڑوں میں یہ ہڈی نہیں ہوتی، اور اگلی ٹانگیں براہ راست ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ہوتی ہیں۔ گھوڑے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر یعنی دونوں حالت میں سو سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ کام کرنے کے باوجود بھی ان کی نیند صرف 1 یا 2 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر وہ پورا دن صرف 15 منٹ ہی سو پاتے ہیں۔ عام طور پر گھوڑوں کی عمر 25 سے 30 سال ہوتی ہے، جبکہ تمام زمینی جانوروں میں سے سب سے بڑی آنکھیں گھوڑے کی ہوتی ہیں۔ گھوڑے جگالی نہیں کرتے اور نہ ہی الٹی کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے گھوڑوں میں کولنج موت کی عام وجہ ہے۔ گھوڑے 350 زاویے سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 65 زاویے دونوں آنکھوں سے، جبکہ باقی 285 زاویے جتنا ایک یا دوسری آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ دن اور رات دونوں ہی وقت گھوڑے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، تاہم گھوڑے تمام رنگ نہیں دیکھ سکتے۔ گھوڑے کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے اور ان کے کان 180 زاویے تک مڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح سر کو حرکت دیے بغیر گھوڑے ہر طرف کی آواز سن سکتے ہیں۔ ان کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، تاہم گھوڑے سونگنے کی بجائے قوت بصارت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین، گھوڑوں کے دانتوں سے بھی
ان کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جوان گھوڑے کے کل دانت 40 جبکہ گھوڑی کے 36 ہوتے ہیں۔ گھوڑے کو کبھی بھی الٹی نہیں آ سکتی اور نہ وہ اپنے منہ سے سانس لے سکتا ہے۔ دنیا بھر میں گھوڑے انسانی ثقافت اور کام کاج میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ گھوڑوں کو شغل میلوں، کھیلوں اور کام کاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان گھوڑوں کی مجموعی تعداد کے لحاظ سے دنیا کے کئی ممالک سے پیچھے ہے اور گھڑ سواری سیکھنے کا رجحان بھی پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں گھڑ سواری سیکھنی چاہیے اور گھوڑے پالنے کا شوق رکھنا چاہیے اور اس کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ ناظرین، اس وقت تمام اسلامی ممالک کے گھوڑوں کی تعداد کفار ممالک کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ہمیں قرآن حکیم کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے گھوڑوں کی افزائش پر توجہ دینی ہوگی، اور گھڑ سواری خود سیکھ کر اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے اللہ کی راہ میں گھوڑا باندھا تو اس کے شکم، سیری اور سیرابی، اس کی لید اور اس کا پیشاب روز قیامت اس کے میزان یعنی نیکیوں کے پلڑے میں ہوں گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔